مولانا ابوال کلام آزاد ایک مختلف نوع شخصیت کے مالک تھے۔ وہ عالم دین بھی تھے اور مدبر بھی، مفسر قرآن بھی تھے اور مفکر بھی، بے باک صحافی بھی تھے اور صاحب طرز ادیب بھی، صف اول کے سیاستداں بھی تھے اور بے مثال مقرر بھی۔ اردو صحافت میں طرح نو کی بنا ڈالی، پہلی بار مصور اخبار نکالا اور صحافت کو ہمدوش ادب کر دیا۔ سیاسی میدان میں جن باتوں کو انہوں نے اپنا ایمان و یقین بنا لیا تھا، ان میں ہندو مسلم اتحاد، مشترکہ تہذیب اور متحدہ قومیت کے بنیادی اصول شامل تھے۔ آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ایک بنیادی حقیقت آپ کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے۔ مولانا کے آبا و اجداد کا شمار اس عہد کے علماء اور اصحاب طریقت میں ہوتا تھا۔ مولانا آزاد کے والد مولانا خیر الدین تقریباً 25 سال کی عمر میں ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولانا خیر الدین عالم دین اور صاحب تصنیف تھے۔ ان کی شادی مدینہ منورہ کے مشہور عالم شیخ ظاہر وطری کی صاحبزادی سے ہوئی۔ عالم کی حیثیت سے شیخ ظاہر وطری کی عرب دنیا میں بہت شہرت تھی۔ مولانا ابوال کلام آزاد سن 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کی ابتدا مکہ معظمہ میں روایتی طور پر قرآن شریف سے ہوئی۔ ابتدا میں ان کے والد سبھی بچوں کو عربی و فارسی خود پڑھاتے تھے، مگر ان کی مصروفیت اور علالت کی وجہ سے ہندوستان آنے سے پہلے ہی کچھ باہر کے اساتذہ سے بھی دونوں بھائیوں نے عربی، فقہ، منطق اور دوسرے علوم کی تعلیم حاصل کی۔ سن 1898 میں مولانا ابوال کلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین بغرض علاج مع اہل و عیال کلکتہ آ گئے اور پھر واپس نہیں گئے۔ یہاں کے علاج سے پوری طرح ٹھیک ہو گئے۔ مولانا آزاد کے والد نے کلکتہ میں مسجد ناخدا اور مسجد ٹیپو سلطان تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی خیر و برکت کے کام کیے۔ وہ پیر کی حیثیت سے ہندوستان اور بیرون ہندوستان کافی مشہور تھے۔ ان کے مریدوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ 15 اگست سن 1908 کو کلکتہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا کے والد نے عربی، فارسی اور مذہبی تعلیم پر اتنا زور دیا کہ مولانا کی اردو کی تعلیم کسی حد تک نظر انداز ہو گئی۔ اردو کا شوق مولانا آزاد کو خود بخود پیدا ہوا، گو کہ مکہ میں اس کی ابتدا ہو گئی تھی، مگر کلکتہ آنے کے بعد اپنی بڑی بہن آبرو بیگم سے اور پھر حافظ بخاری سے انہوں نے اردو پڑھی۔ میری جو تعلیم ہوئی تو وہ تو پرانے ڈھنگ پر ہوئی، جس طرح پرانے ڈھنگ پر تعلیم ہمارے دیش میں ہوا کرتی تھی انگریزی زمانے سے پہلے، اس ڈھنگ پر تعلیم ہوئی تھی۔ گھر پر پڑھانے والوں کو انہوں نے رکھا تھا اور میں پڑھتا تھا۔ تو میں اسکول کی تعلیم سے تو میں واقف نہیں ہوں۔ میں نے اسکول یا کالج جس طرح آج کل کے ہوا کرتے ہیں اس طرح کی میں نے تعلیم پائی نہیں۔ مولانا آزاد کے والد اپنے عقائد میں اس قدر سخت تھے کہ اس سے ہلکا سا انحراف بھی کفر کے مترادف سمجھتے تھے۔ ان کی تعلیم گھر کے اندر انہی عقائد کی روشنی میں ہوتی رہی۔ گھر کا ماحول تقلید اور قدامت پرستی سے بھرا ہوا تھا۔ مولانا نے اپنی تحریروں میں کئی جگہ خود اعتراف کیا ہے
کہ گویا وہ 100 سال پہلے کے ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ انگریزی انہوں نے اپنے طور پر سیکھی اور اس میں اچھی استعداد پیدا کر لی تھی۔ جدید تعلیم یا انگریزی تعلیم کی طرف مولانا کی توجہ 16-17 سال کی عمر میں سر سید کے مضامین پڑھ کر ہوئی۔ چنانچہ وہ خود لکھتے ہیں، اس کے کچھ ہی دنوں بعد سر سید کے مضامین پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جدید تعلیم کے بارے میں ان کے خیالات کا میرے اوپر بہت اثر ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ جب تک کوئی شخص جدید سائنس، فلسفہ اور ادب کا اچھا مطالعہ نہ کرے وہ صحیح معنوں میں تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ میں نے طے کیا کہ میرے لیے انگریزی پڑھنا ضروری ہے۔ سن 1907 میں مولانا ابوالکلام آزاد کی شادی ان کے والد کے ایک مرید آفتاب الدین کی صاحبزادی زلیخا بیگم سے کلکتہ میں ہوئی۔ شادی کے وقت مولانا کی عمر 19 برس تھی۔ مولانا کے یہاں صرف ایک لڑکا پیدا ہوا جو 4 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد بہت وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ عبد الماجد دریابادی نے سن 1909 میں ابوالکلام کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے، پلیٹ فارم پر دیکھا کہ 2nd کلاس ویٹنگ روم سے ایک نوجوان سگریٹ پیتے برآمد ہوئے۔ گورے چٹے، خوش رو، جامہ زیب، کشیدہ قامت، چھریرے بدن کے، سیاہ شیروانی اور سیاہ ایرانی ٹوپی میں ملبوس جوان رانا ایسے کہ نظر ان پر خامخواہ پڑے۔ پوچھ گچھ شروع ہوئی، کسی نے کہا ایرانی پرنس معلوم ہوتا ہے۔ آخر کو کھلا کہ یہی ابوالکلام آزاد ہیں۔ مولانا کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اور گھر میں عزیزوں، بزرگوں اور معتقد مریدوں کے علاوہ کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا کہ مولانا کا باہر کے ماحول سے کوئی تعلق پیدا ہو سکے۔ چنانچہ گھر کے روایتی ماحول کی گھٹن اور مختلف علوم اور خاص طور سے فلسفے کی تعلیم نے ان کے موروثی عقائد کو متزلزل کر دیا۔ مولانا کی ذہانت نے اپنے لیے نئی راہیں تلاش کیں۔ وہ قدامت پرستی سے نکل کر آزادی فکر کی طرف آئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لا عقیدہ ہو گئے۔ البتہ انہوں نے جو عقیدہ کھویا تھا وہ تقلیدی تھا، مگر جو عقیدہ پایا وہ تحقیقی تھا۔ مولانا کو چائے کا بہت شوق تھا۔ غبار خاطر میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ مولانا کی ادبی زندگی کی ابتدا شاعری سے ہوئی۔ انہوں نے 10-11 سال کی عمر سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ عبد الواحد سہسرامی ان کے گھر آتے جاتے تھے جو انہیں اکثر شعر سناتے۔ انہی کی صحبت میں مولانا کو شعر گوئی سے رغبت ہوئی۔ عبد الواحد ہی کی تجویز پر مولانا نے آزاد تخلص اختیار کیا۔ مولانا کا شعری ذوق بہت صاف ستھرا تھا، جسے متانت اور توازن نے اعتبار عطا کیا۔ آزاد بے خودی کے نشیب و فراز دیکھ، پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی۔ اس نے تلواریں لگائیں ایسے کچھ انداز سے، دل کا ہر ارماں فدائے دست قاتل ہو گیا۔ یہ بھی قیدی ہو گیا آخر کمندے زلف کا، لے اسیروں میں تیرے آزاد شامل ہو گیا۔ لیکن یہ اردو شاعری کی بدقسمتی ہے کہ وہ بت شعر سے سلسلہ راز و نیاز زیادہ عرصے قائم نہ رکھ سکے اور ایک فطری شاعر سیاست کی بھیٹ چڑھ گیا۔ نثر میں مولانا نے آراستہ و پیراستہ اسلوب کے ذریعے انفرادیت قائم کی۔ اس کے ذریعے وہ عوام کو نہیں بلکہ دانشوروں کو مروب کرنا چاہتے تھے۔ گو کہ مولانا کی ساری نثر آراستہ و پیراستہ اسلوب میں نہیں ہے، پھر بھی اس کا زیادہ حصہ ایسا ہی ہے۔ مولانا نے اپنی تصنیفات کے ایک بڑے ذخیرے سے اردو کو مالا مال کیا ہے۔ اس میں زیادہ تر وہ مضامین و مقالات ہیں جو انہوں نے اپنے عہد شباب تک لکھے،
جو ملک کے مختلف رسالوں اور اخباروں میں اور خود مولانا کے اپنے اخبار و رسائل میں بھی چھپتے رہے۔ ان میں بہت سے مضامین نہایت اہم ہیں، جن میں کچھ علمی ہے تو کچھ معلوماتی، کچھ تحقیقی ہیں تو کچھ اصلاحی، کچھ میں فکر و فلسفے کی گہرائی ہے تو کچھ میں انشاء کا زور اور اسلوب کی رنگینی ہے تو کچھ خطابت کا نمونہ ہے۔ مولانا مارچ 1916 سے ستمبر 1919 تک رانچی میں نظر بند رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح تذکرہ کے نام سے لکھی، مگر یہ ان کی مکمل سوانح نہیں ہے۔ اسی دوران انہوں نے ترجمان القرآن تالیف کی۔ اس کی 2 جلدیں منظر عام پر آئیں۔ ان 2 جلدوں میں قرآن کریم کے 18 پاروں کی تفسیر اور حواشی ہیں، مگر یہ جتنی بھی ہے اس کا ایک منفرد اسلوب۔ مولانا آزاد کی ایک کتاب آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی ہے، جو وفات کے بعد سن 1958 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب مولانا ابوالکلام آزاد نے 1921 میں علی پور سینٹرل جیل میں مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی کو بول کر لکھوائی تھی۔ مولانا کی 2 کتابیں اور ہیں، غبار خاطر اور انڈیا ونس فریڈم۔ اس کے علاوہ مولانا آزاد کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہو گئے ہیں۔ یہ تمام خطوط سیدھی سادی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ ان میں اختصار و جامعیت بھی ہے اور بے تکلفی و بے ساختگی بھی، اور یہ وہ خطوط ہیں جو اپنے مکتوب علیہ تک پہنچے۔ مولانا آزاد ایک بہترین مقرر بھی تھے۔ انہوں نے اپنی تقریروں اور خطبات کے ذریعے قوم کو بیدار کیا۔ ان کے خطبات بہت مؤثر ہوتے تھے، ان میں بڑا جوش اور ولولہ ہوتا تھا۔ یہ تمام خطبات مرتب ہو کر شائع ہو گئے ہیں۔ مولانا کو قومی و سیاسی امور نے پوری طرح جکڑ رکھا تھا، جن کی وجہ سے روز روز کا سفر درپیش رہتا تھا۔ پھر ان کے اخبارات بھی تھے، جن کی فکر ان کو ستاتی رہتی تھی۔ ان سب کے باوجود انہوں نے اردو ادب کی جھولی میں جو نوادرات ڈال دیے ہیں، اردو ادب کا تاریخ نگار کبھی ان سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ احمد سعید ملیح آبادی مولانا کی تحریروں کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کے انشاء پر مصری عالم سید رشید رضا اور ان کے رسالے المنار کی چھاپ گہری تھی، جو مولانا کے مطالعے میں شروع سے تھا۔ مولانا کی فکر پر کچھ اثر جمال الدین افغانی اور مصری عالم شیخ عبدہ کا تھا۔ مولانا آزاد کی ہمہ جہت شخصیت کا ایک پہلو ان کی سیاست سے دلچسپی بھی تھی۔ وہ اپنے وقت کی سیاست کے بڑے نباز تھے۔ اس پر ان کی ذہانت اور خطابت ایک اور تازیانہ ثابت ہوئی۔ مولانا آزاد نے جس وقت ہندوستانی سیاست میں دلچسپی لینی شروع کی، اس وقت ان کی عمر بمشکل 16-17 سال تھی۔ مولانا نے ایک طویل تحریری بیان دیا تھا، میں مسلسل 12 سال سے اپنی قوم و ملک کو آزادی و حق طلبی کی تعلیم دے رہا ہوں۔ میری 18 برس کی عمر تھی جب میں نے اس راہ میں تحریر و تقریر شروع کی۔ 1921 میں گرفتاری کے بعد 11 جنوری 1922 کو عدالت میں پیشی پر مولانا نے جج کے سامنے ایک طویل تحریری بیان دیا تھا، جو بعد میں قول فیصل کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوا۔ مولانا آزاد کے ذہن میں متحدہ قومیت کا تصور بھی بہت واضح تھا۔ انہوں نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ برطانوی حکومت اپنے ذاتی مفاد کے لیے منظم طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے قومی اتحاد کے لیے پوری زندگی جدوجہد کی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ وہ جانتے تھے کہ آزادی کی راہ کا یہ سب سے بڑا روڑا ہے، لہٰذا انہوں نے ہندوستان کی متحدہ قومیت کو قائم رکھنے اور فروغ دینے کے لیے اپنی تمام تر ذہنی، علمی اور استدلالی صلاحیتیں صرف کر دیں۔ 1921 کی آگرہ صوبائی خلافت کانفرنس کے اپنے خطبہ صدارت میں کہا، ہندوستان کی نجات کے لیے ہندوستان میں
मुसलमानों के बेहतरीन फराइज को अंजाम देने के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जरूरी है। ये मेरा अकीदा है जिसका ऐलान 1912 के अल हिलाल के पहले नंबर में कर चुका हूं। हिंदुस्तान के मुसलमानों का फर्ज शरई है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं की कामिल इकाई के साथ पैमाने मोहब्बत बांध लें और उनके साथ मिलकर एक नेशन हो जाएं। सन 1916 में बरतानवी हुकूमत ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत मौलाना आजाद को कलकत्ता बदर कर दिया। पंजाब, दिल्ली, यूपी और बंबई के सूबों ने अपने यहां मौलाना के दाखिले पर पहले ही पाबंदी लगा रखी थी। चुनाचे मौलाना बिहार गए और रांची में कयाम किया। कुछ दिनों बाद उन्हें वहीं नजरबंद कर दिया गया। गांधी जी से मौलाना की पहली मुलाकात जनवरी 1920 में दिल्ली में हकीम अजमल खां के मकान पर हुई। मौलाना की रांची नजरबंदी के जमाने में गांधी जी रांची आए तो उनसे मिलना चाहते थे, मगर गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी। 1920 में खिलाफत तहरीक का आगाज हुआ, जिसमें मौलाना आजाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी, लोकमान्य तिलक और दूसरे कांग्रेसी रहनुमाओं ने न सिर्फ इस तहरीक की तायीद की, बल्कि तहरीक में शामिल भी हुए। उसी जमाने में गांधी जी ने अदम ताउन की तहरीक शुरू की, तो बकौल मौलाना आजाद इस किस्म के ख्यालात वो पहले ही अल हिलाल के बाज मज़ामीन में पेश कर चुके थे। बरतानवी गवर्नमेंट ने नमक कानून नाफिज किया तो 1930 में कांग्रेस ने सत्याग्रह शुरू की। फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। इस बार मौलाना को 1.5 साल के लिए मेरठ जेल में रखा गया। सन 1938 में मौलाना को कांग्रेस की सदारत पेश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 1939 में दोबारा गांधी जी ने जोर डाला तो मौलाना तैयार हो गए और 7 साल तक कांग्रेस के सदर रहे। उस वक्त पूरी दुनिया के हालात बहुत खराब थे। दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। बरतानिया भी जंग में मुलव्विस था, इसलिए जंग के असरात हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत पर भी पड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने जंग में हिंदुस्तानी अवाम के ताउन न करने का फैसला किया था। 1941 में दूसरे लीडरों के साथ मौलाना को भी इलाहाबाद में फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन हिंदुस्तानी लीडरों से बात करने के लिए आया, मगर आजादी देने की तजवीज उसने मंजूर नहीं की और ये बातचीत नाकाम हो गई। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी की तजवीज हिंदुस्तान छोड़ो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मंजूर कर ली। चुनाचे कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरों के साथ मौलाना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार वो 15 जून 1945 तक कैद फिरंग में किला अहमदनगर और बांकोड़ा जेल में रहे। 1946 में कांग्रेस पार्टी के सदर के लिए इंतखाब हुआ। कुछ लोग चाहते थे कि सरदार पटेल सदर बने, कुछ का ख्याल था कि सदारत मौलाना के ही पास रहे, लेकिन मौलाना इसके लिए तैयार न हुए और जवाहरलाल नेहरू का नाम पेश किया, जिसे इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। मौलाना 1939 से 7 जुलाई 1946 तक कांग्रेस पार्टी के सदर रहे। ने इब्तिदा में ही इस बात को समझ लिया था कि समाज की मुस्बत तामीर के लिए लोगों तक वो सच पहुंचाना चाहिए जिसका जानना उनके लिए जरूरी है, और कोई भी तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो अवाम से राब्ता कायम नहीं करती, और अवाम से राब्ता कायम करने के लिए अखबार से बेहतर कोई चीज नहीं है। चुनाचे उन्होंने अपनी जिंदगी में कमोबेश 1 दर्जन अखबार और रसाइल एडिट की। मौलाना की सहाफत के मजमूई जायजे से अंदाजा होता है कि वो सहाफत का ऐसा संजीदा और मुफीद इस्तेमाल करना चाहते थे जैसा सर सैयद ने किया था।
لسان الصدق کے پہلے شمارے میں اس کے اجرا کے جو مقاصد مولانا نے بیان کیے ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ صحافت کی حدود و امکانات سے پوری طرح واقف تھے۔ لسان الصدق کے پہلے شمارے کے پہلے صفحے پر رسالے کے مقاصد یوں بیان کیے گئے تھے: سوشل ریفارم، مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح، اردو کی ترقی یعنی اردو کے علمی و ادبی دائرے کو وسعت دینا، بنگال میں علمی مذاق کی اشاعت اور اردو کتابوں پر منصفانہ تبصرے۔ 1.5 سال کی مدت میں اس کے 10 شمارے نکلے، کیونکہ یہ ہر ماہ پابندی سے نہیں نکل سکا۔ مولانا کو بار بار درپیش سفر کی وجہ سے یہ پرچہ مئی 1905 سے آگے نہ بڑھ سکا۔ عراق سے واپسی پر مولانا کی ملاقات شبلی سے ہوئی۔ خط و کتابت تو پہلے سے تھی، مگر ملاقات پہلی بار ہوئی۔ شبلی مولانا کے علمی ذوق سے کافی متاثر ہوئے۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں: تمہارا ذہن اور دماغ عجائبی روزگار میں سے ہے، تمہیں تو کسی علمی نمائش گاہ میں بطور عجوبے کے پیش کرنا چاہیے۔ اس وقت شبلی لکھنؤ سے الندوہ نکالتے تھے۔ مولانا آزاد کو اس کی ادارت کی پیشکش کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ 8 ماہ تک اس کی ادارت کا کام انجام دیتے رہے۔ امرتسر سے نکلنے والا اخبار وکیل اس وقت کے اردو اخبارات میں متین، سنجیدہ اور قومی مسائل پر نظر رکھنے والا صاحب رائے اخبار تسلیم کیا جاتا تھا۔ وکیل کے مالک شیخ غلام محمد نے مولانا کو اس کی ادارت کی پیشکش کر دی۔ مولانا کی محنت سے جلد ہی اخبار کی اشاعت 1.5 گنا ہو گئی۔ الہلال جاری ہوا تو قومی خدمت کا جذبہ رکھنے والے ایک رئیس نے ایک چیک مولانا کو بھیجا اور لکھا کہ آئندہ بھی الہلال کو جاری رکھنے کے لیے اتنی ہی رقم کا چیک بھیجتا رہوں گا۔ مولانا نے اس کے جواب میں لکھا: ہمارے عقیدے میں تو جو اخبار اپنی قیمت کے سوا کسی انسان یا جماعت سے کوئی اور رقم لینا جائز رکھتا ہے وہ اخبار نہیں، بلکہ اس فن کے لیے ایک دھبا اور سراسر آر ہے۔ اس سے پہلے اردو اخبارات باتصویر نہیں ہوتے تھے۔ ٹائپ میں نکالنے کا فیصلہ بھی انہوں نے اسی لیے کیا ہوگا تاکہ تصویریں مواد کے ساتھ فٹ ہو جائیں۔ انہوں نے اپنے اس اخبار میں خبروں کے علاوہ مذہب، سیاست، نفسیات، معاشیات، عمرانیات، جغرافیہ، تاریخ، سوانحی ادب اور حالات حاضرہ پر معیاری مضامین ایک ساتھ شائع کیے۔ الہلال کی مقبولیت اور روز بروز اس کے بڑھتے باغیانہ عناصر سے خائف برطانوی گورنمنٹ نے ستمبر 1913 میں اس سے 2000 کی ضمانت طلب کر لی۔ مولانا نے 2000 کی ضمانت جمع کرا دی، مگر اخبار کی پالیسی جوں کی توں برقرار رہی تو 2000 کی ضمانت ضبط کر کے 10,000 کی ضمانت طلب کی۔ یہ ضمانت بھی بہت جلد ضبط کر لی گئی۔ جب اس سے بھی مولانا نے اپنی پالیسی نہیں بدلی تو گورنمنٹ نے الہلال پریس ضبط کر لیا۔ کچھ عرصے بعد مولانا نے البلاغ پریس قائم کیا اور الہلال کو وہ البلاغ کے نام سے نکالنے لگے۔ کچھ دنوں بعد حکومت بنگال نے انہیں بنگال کی حدود سے نکل جانے کا حکم جاری کر دیا۔ بنگال سے نکل کر وہ رانچی کے مضافات کے ایک گاؤں میں مقیم ہوئے۔ 3 مہینے بعد ان کو وہیں نظر بند کر دیا جہاں سے وہ 1919 میں رہا ہوئے۔ ایسی صورت میں البلاغ بھی جاری نہ رہ سکا۔ جون 1927 سے انہوں نے الہلال پھر شروع کیا جو 6 ماہ تک ہی چل سکا۔ الہلال کے تسلسل سے نہ نکلنے کی ایک بڑی وجہ مولانا کا عملی سیاست میں سرگرم ہونا اور بار بار کی نظر بندی اور گرفتاری تھی۔ ہندوستانی سیاست میں ایک ایسا موڑ آیا کہ تمام پارٹیاں انٹرم گورنمنٹ بنانے پر متفق ہو گئی۔ انٹرم گورنمنٹ کا قیام عمل میں بھی آ گیا، لیکن کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان خلیج بڑھتی گئی، جس کے نتیجے میں
ملک تقسیم ہو گیا۔ مولانا آزاد آخر وقت تک تقسیم کے خلاف لڑتے رہے۔ جس ہندوستان نے دنیا کو امن اور انسانیت کا یہ سب سے بڑا انسان دیا ہے، خود اسی ہندوستان میں امن اور انسانیت کو کس طرح خاک و خون میں ملایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں 5 دریا ٹھنڈے پانی کے ہزاروں برس سے بہہ رہے تھے، اب ایک چھٹا دریا انسان کے گرم گرم خون کا بھی بہنے لگا ہے۔ پانی کے دریاؤں پر ہم نے اینٹ، پتھر اور لوہے کے پل بنائے تھے، اس چھٹے دریا کا پل اب انسانوں کی لاشوں سے چنا جا رہا ہے۔ آج سے 600 برس پہلے جب تاتاریوں نے ملتان پر حملہ کیا تھا تو امیر خسرو نے کہا تھا پنجاب دیگر اندر ملتان آمد پدید، یعنی ملتان میں پانی کے 5 دریاؤں کے ساتھ خون کے 5 دریا بھی بہنے لگے۔ اس وقت یہ شاعرانہ مبالغہ تھا، مگر آج حقیقت ہے۔ اسی دلی میں جس کی ایک عمارت کے اندر بیٹھا ہوا میں آپ کے کانوں تک اپنی یہ آواز پہنچا رہا ہوں، 2 ہفتے تک جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی یاد ہر باغیرت ہندوستان کے دل کو زخموں سے چور کر دیتی۔ انٹرم گورنمنٹ میں گاندھی جی کے اصرار پر مولانا نے وزیر تعلیم کا عہدہ قبول کر لیا تھا۔ جو جگہ آج ہم نے دنیا کے نقشے میں حاصل کی ہے اس کو کامیابی کے ساتھ قائم رکھیں اور کامیابی کے ساتھ آگے قدم اٹھائیں، تو ہمیں چاہیے کہ مردانہ وار ان آزمائشوں کا مقابلہ کریں، اور آج ہم ملک کی جس آزادی کی یادگار منا رہے ہیں اس کو ہنستے ہوئے چہروں سے منائیں، اگرچہ ہمارے دلوں میں پچھلے غموں کے کتنے ہی اثرات باقی۔ آزادی کے بعد مولانا کو وزیر تعلیم بنایا گیا اور آخر تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ اسکول اور کالج ہمیں علم کا گھر نہیں دیتے، علم کے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیتے، لیکن علم کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل کتب خانہ۔ کتب خانے سے مقصود یہ ہے، کتب خانے کے سروس سے مقصود یہ ہے کہ ایک ملک کو اس کی حالت و ضرورت کے مطابق اور کتابوں کے جو پڑھنے والے ہیں ان کی حالت کے مطابق جس طرح کا لٹریچر، جس طرح کی کتابیں چاہیے ان کتابوں کا انتظام کرے، اور پھر کوشش کرے کہ وہ کتابیں زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں پہنچ جائیں۔ مولانا آزاد کا تعلیم کے بارے میں ایک خاص نظریہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ذات پات، اونچ نیچ اور جنس کی تفریق کے بغیر اعلیٰ معیار کی تعلیم سب کو میسر ہو۔ انہوں نے 2 ثقافتی ادارے قائم کیے، ان میں سنگیت ناٹک اکادمی 1953، ساہتیہ اکادمی 1954 اور للت کلا اکادمی 1954 اہم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان 3 اکادمیوں سے پہلے انڈین کاؤنسل فار کلچرل ریلیشن کو بھی 1950 میں قائم کیا تھا۔ سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے تجویز کیا کہ سینٹر اور اسٹیٹ دونوں سطح پر سرکار کو تعلیمی نظام میں تبدیلی لانی چاہیے، جس میں یونیورسٹیاں بھی شامل ہوں۔ انہوں نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سن 1956 میں پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے قائم کیا تاکہ ملک کی تمام یونیورسٹیوں میں معیاری تعلیم کے لیے فنڈ تقسیم کیے جائیں۔ مولانا آزاد ایک صحافی، مجاہد آزادی، بلند پایہ ادیب اور وزیر تعلیم کی حیثیت سے زندگی گزار کر 22 فروری سن 1958 کو دہلی میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انتقال کے وقت مولانا کی عمر سرکاری ریکارڈ سے 69 سال 6 ماہ تھی۔ 11 نومبر سن 1959 کو جواہر لال نہرو نے پہلا مولانا آزاد میموریل لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا، مولانا ایک عظیم مذہبی دانشور تھے، صحافی، ادیب، شاعر، فلسفر اور ان سب سے زیادہ ایک عظیم سیاسی رہنما تھے۔ آزادی کی جد و جہد میں ان کی خدمات اور قربانیاں کبھی نہیں بھلائی جا سکتی، اور نہ ہی ان کے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کی لاسانی خدمات کو کبھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔
छारू But